السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ الحمد للہ. تو کل کا پڑھا کچھ یاد ہے؟ کیا یاد ہے؟ ہر چیز ترتیب سے ہونی چاہیے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کرنی چاہیے. ٹیچر کے اندر مشنری اسپرٹ ہونی چاہیے. تب وہ اپنے کام کی اہمیت کو بھی سمجھے گا، اس کو ویلیو کرے گا، پھر اس کے لیے قربانی کرے گا اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر انسان کسی بھی چیز کو صرف ایک بوجھ سمجھتا ہے. ہمارے اندر ایک کانسیپٹ آ گیا کہ ہم کچھ بھی کر لیں جنت ہمارے. دین کو ہم قربانی کی سطح پہ نہیں لیتے، اس نمونے کو کاپی نہیں کرتے کہ جس کو واقعی ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد انعمت علیہم کا. اگر وہاں ہم دیکھیں تو یہ اسپرٹ تو کچھ بھی نہیں جو آج کل لوگوں کو پائی جاتی ہے، جن کے اندر کچھ ہے تو بات ہی کچھ اور ہے. آپ دیکھیں کہ چند لوگ بھی اگر کمٹمنٹ والے مل جائیں نا کسی بھی کام کو تو وہ سروائیو کر جاتا ہے. بخاری کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ نے ان کی کتاب پڑھی ہے. دوسری کتابوں کے مقابلے میں اس کو اہمیت کیوں ملی؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ان کی قربانی، ان کی آنےسٹی، ان کی محنت، ان کا جذبہ. تو کسی بھی چیز کے اگر آپ پیچھے لگ جائیں گے نا ہو ہی جائے گی اللہ کے فضل سے. کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ایک قدم بھی آؤ گے تو 10 قدم اللہ کی مدد شامل حال ہو. کوئی خدا نہ خاصہ ایمرجنسی کی کیفیت ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا سارے اسکول بند ہو جاتے ہیں، ہر چیز بلاک ہو جاتی ہے. تو اس دن دین کا کام کرنے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کرتے ہیں. آج چلو ہم بھی آرام کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس دن کو عید کا دن سمجھتے ہیں کام کے لحاظ سے. آج اگر ہم دروازے دروازے پہ جائیں گے، لوگ گھر میں ہوں گے، بات بتانے کا زیادہ موقع ہوگا. یہ خیالات، یہ آئیڈیاز کس کو آتے ہیں؟ یہ اسی کو آتے ہیں جس کو اپنے کام سے محبت ہو، اپنے کام کی ویلیو ہو، اس کا شوق ہو، جس کے اندر یہ جنون ہو. یہ سب باتیں صرف ہو سکتی ہوتی ہیں جب ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہوتے، ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. کیا جہنم سے بچنا ہماری نیڈ ہے یا نہیں؟ جنت میں جانا ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ یا تو کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہیں بھی چلے گئے، جانا ہی ہے نا، کہیں بھی چلے جائیں گے. تو جس شخص کا ایمان ہے کہ نہیں جنت برحق ہے اور جہنم بھی برحق، اور جب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون سے کام جہنم کی طرف لے جانے والے وہ چھوڑ نہیں سکتے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. ہمیں پر اپنی بھی خیر مطلوب نہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے بات کی تھی کہ استاد کے اندر اگر شاگردوں کے لیے محبت ہوگی تو پھر کچھ چیزیں اندر سے اٹھیں گی اور کچھ چیزیں اسے باہر سے سیکھنی ہوگی. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورت اس کو ان تمام چیزوں کی طرف لے جائے گی جو اس کو اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے سکلز یا نئی نئی ٹیکنیک سیکھتے ہیں، نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں. وہ ساری زندگی طالب علم رہتے ہیں، کیونکہ جس دن کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں عالم بن گیا ہوں یا میں استاد بن چکا ہوں تو پھر وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. تو اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی طالب علم رہتا ہے اور اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے نئی سے نئی چیزیں سیکھتا رہتا ہے. اس میں خواہ وہ اخلاقی خوبیاں ہوں ان کو اپنانے کی کوشش ہو، خواہ اپنی عبادات کو بہتر بنانے کی کوشش ہو، یا اپنے معاملات اور رویوں کو اچھا کرنے کی کوشش ہو، یا اپنے خاص علم کو یا جو فیلڈ ہے جس چیز میں وہ استاد ہے اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش ہو. پھر آپ دیکھیے کہ کل میں نے جس کتاب کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، میرا خیال ہے میں نے 2 دفعہ یہ کتاب پہلے بھی پڑھی ہے، صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو امپروو کر سکوں، اپنا جائزہ لے سکوں کہ کیا میرے اندر بھی وہ جذبہ یا شوق یا وہ طریقہ خاص طور پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھانے کے لیے جو طریقے استعمال کیے تھے. تو الحمدللہ کل یہ کتاب مجھے دوبارہ ملی ہے اور میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو زندگی میں پڑھانے کا موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے. چند چیزیں اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کسی کتاب کو پڑھتے وقت اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے. جو بھی چیز پڑھی جائے اس پر پھر سوال کیا جائے اور اپنے آپ سے پوچھا جائے کہ یہ چیز میں اپنے اندر کس طرح پیدا کر سکتی.
ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے روزانہ کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنا رکھا تھا. جیسے ہمارے ہاں اسکولوں میں ہوتا ہے نا کہ 8 بجے سے لے کے 2 بجے کا ٹائم ٹیبل، ایسا نہیں تھا. آپ کا انداز تعلیم بہت نیچرل تھا. ضرورت اور موقع کی مناسبت سے ہر جگہ ہر وقت آپ تعلیم دیتے نظر آتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک خاص وقت کے لیے آپ معلم تھے اور اس کے بعد پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. آپ پارٹ ٹائم معلم نہیں تھے یا جز وقتی معلم نہیں تھے یا کسی ایک خاص جگہ پر صرف معلم نہیں تھے. مجھے جو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے آج کے ٹیچرز میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، وہ کل وقتی معلم ہونے کا اور جز وقتی معلم ہونے کا. کل وقتی معلم جو ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا اب میں کسی خاص انداز میں اپنے نوٹس یا پریزنٹیشن پریپیئر کر کے ایک خاص سٹیج پر بیٹھ کر لوگوں کو بتا کر اور بات ختم کر دوں. نہیں، وہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے، ایسے ماحول کی تلاش میں رہتا ہے کہ جہاں وہ فطری اور عملی انداز میں تعلیم دے سکے. ایک تو یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ قرآن کے معلم تھے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے کہ لوگوں کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی آیات نازل ہوتی تھی کاتب کو بلا کے لکھوا دیتے تھے اور پھر لوگوں کو جا کر سنا دیتے تھے. جتنے بھی لوگ اس وقت سن سکتے تھے وہ سن لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، پھر آگے پہنچا دیتے تھے. تو گویا آپ کے جو شاگرد تھے براہ راست صحابہ کرام، وہ صرف شاگرد نہ تھے بلکہ وہ ساتھ ساتھ جو کچھ لے رہے تھے وہ آگے دے بھی رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے کوئی الگ سے ٹریننگ سیشنز ارینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرتے چلے جا رہے تھے کہ آگے دینا کیسے، پہنچانا کیسے. اور اس کے لیے اتنا سمپل کرائیٹیریا دے دیا، بلغوا عنی ولو آیا، بس ایک آیت بھی آگے جا کے دے، ساتھ ہی شیئرنگ ہو. تو اس سے کیا ہوا کہ ساتھ ساتھ معاشرہ روشن ہوتا گیا. اب مثال کے طور پر سورۃ نور اترتی، آپ اس کو صحابہ کرام کو سناتے تو مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ فوراً جا کر اپنی بیویوں کو سناتے کہ یہ نازل ہو چکا ہے، اور وہ کیا کرتی؟ عمل کر لیتی. علم کا حق ادا ہو گیا. علم تو ہوتا ہی اسی لیے پتا چلا، آگے بتایا. جس کو پتا چلا کیونکہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. ہماری طرح تھوڑی بھی 10 توجیہات کرے. مومن تو صرف یہ دیکھتا ہے کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اتنا ہی کافی. یہ سمپلسٹی بھی تھی، سچائی تھی اور ایمان تھا جس نے علم اور عمل کے فاصلے ختم کر دیے. ان کے نزدیک علم تھا ہی عمل کے لیے، صرف بوجھ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں. وہ اسی نیت سے سیکھتے تھے اور اسی نیت سے آگے پہنچاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مناسب وقت میں تعلیم دیا کرتے تھے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد بھی تعلیم دی. یعنی آپ نے نماز سے سلام پھیرا اور صحابہ کرام کو ایک بات سکھا دی. اور وہ بات کیا تھی؟ آج اس وقت کے 100 سال بعد دنیا میں کوئی بھی زندہ نہ رہے گا، یعنی جو آج زندہ ہے ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے گا. اب یہ وقت تعلیم کا اتنا مناسب ہے کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق جو بات رات کو سونے سے پہلے کہی جاتی ہے، کی جاتی ہے، وہ ساری رات دماغ میں رہتی ہے اور پختہ ہو جاتی ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کئی دفعہ بچے رات کو جو کہتے ہوئے سوتے ہیں نا، مثلاً کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ لے دیں یا یہ کر لیں، صبح اٹھیں گے وہی بات کر رہے ہوں گے، نیند میں بھی وہی دہرا رہے ہوتے ہیں. ہم عام طور پر اس وقت تعلیم کا اہتمام نہیں کرتے. آپ سب مائیں ہوں گی انشاءاللہ مستقبل کی، آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ اچھی اچھی باتیں شیئر کر کے تعلیم دیں گے. وہاں بھی آپ معلم ہیں، آپ کو اجر مل جائے گا. موقع کو آپ نے نہیں کھونا، چاہے آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں. اور پھر بہت زیادہ لمبی کہانیاں نہیں بتانی، تھوڑی سی ایک بات. اس حکمت کا ضرور خیال رکھیے، ایک بات، چھوٹی سی بات لیکن مؤثر. اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے مناسبت سے بات.
یعنی کسی مناسبت سے، بغیر مناسبت کے نہیں، کیونکہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور آپ ان کو کچھ اور سنا رہے ہیں، ان کا دھیان ہی نہیں ہے ادھر، تو وہ کیا سنیں گے. ہوتا یہ ہے کہ بچے رات کو جب سونے لگتے ہیں نا تو بعض اوقات اریٹیٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈرتے ہیں، بعض اوقات ان کو آپ کی کمپنی چاہیے ہوتی ہے. تو یا تو ان کو آپ بک ریڈنگ کی عادت ڈال دیں شروع میں، جب وہ خود پڑھ نہیں سکتے تو آپ ان کو سنائیں کچھ، اور جب وہ پڑھنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو بس ان کو عادت ڈال دیں کہ وہ کتاب کے بغیر نہ سوئیں، بجائے اس کے کہ میوزک لسننگ کی عادت ہو یا ٹی وی دیکھتے دیکھتے سونے کی. آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا کہ بچے ایسی چیزیں سنتے دیکھتے سو جاتے ہیں اور پھر وہی لے کے دماغ میں اٹھ کر وہی ان کی شخصیت کا حصہ بنتی چلی جاتی. تو اب جب آپ ان کے پاس لیٹیں تو ان سے باتیں کریں، ان سے پوچھیں اچھا پھر دن کو کیا ہوا تھا، پھر اور اگر آپ کا ان کے ساتھ ایک ریپو ڈیولپ ہو گیا نا تو پھر ان سے اگلوانا نہیں پڑے گا، وہ خود بےتاب ہوں گے کہ آپ کو بتائیں. اور پھر آپ اس موقع پر اس سچویشن کی مناسبت سے ان کو کچھ سکھا دیں. اب آپ وہ کیسے سکھائیں؟ وہ اس صورت میں صرف سکھا سکتے ہیں جب آپ خود پڑھنے کے عادی ہو، جب آپ کے اپنے اندر کچھ ہو. جب آپ مختلف چیزیں پڑھتے رہیں گے نا تو وہ چیزیں آپ کے اپنے مائنڈ میں ہوں گی، اور جہاں ضرورت پڑے گی، جس چیز کی ضرورت پڑے گی، آپ اس کی مناسبت سے اتنی سی بات دوسروں کو دے دیں گے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت بھی تعلیم دی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک رات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی. پھر آپ نے ہمیں خطاب کر کے ارشاد فرمایا خبردار، یعنی متوجہ ہو جاؤ. اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ سکھایا، اور سکھانے میں کیا بات تھی، کیونکہ دیر ہو چکی تھی، دیر تک انتظار کرے تھے، تو اس موقع کی مناسبت سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کر رہے تھے نمازی کی حالت میں رہے. اب یہ سکھانا کیا ہے؟ موقع کی مناسبت سے بس چھوٹی سی ایک بات کر دینا. اس سے کیا فائدہ ہوا ہوگا؟ ان کی ساری تکان دور ہو گئی ہوگی یہ بات سن کر. پھر رات کو نیند سے بیدار ہونے پہ تعلیم. آپ مواقع دیکھیں، اوقات دیکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا سبحان اللہ، اس شب میں کس قدر فتنے نازل کیے گئے، کتنے ہی خزانے کھولے گئے. ان حجرہ والیوں کو جگا دو، کیونکہ دنیا میں لباس پہننے والی کتنی ہی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی. یعنی ازواج کی طرف اشارت ہے کہ ان کو نیند سے اٹھا دو. اور امام بخاری نے اس کو باب باندھا ہے، باب العلم والعظۃ باللیل، رات کے وقت علم اور واز کرنا. پھر 2/3 شب گزرنے کے بعد آپ نے تعلیم دی. 2/3 رات جب بیت جاتی تو آپ اٹھتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، بھونچال آ چکا، یعنی زلزلہ قیامت آ چکا، اس کے پیچھے اور بھونچال آ رہا ہے، موت اپنی سختیوں کے ہمراہ آ چکی ہے، موت اپنی سختیوں کے ہمراہ آ چکی ہے. اور یہ اتنی زبردست بات ہے کہ جب آپ آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں نا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو موت یاد نہ آئے. اٹس ویری نیچرل، آپ کو اس وقت موت یاد آتی. اور اگر اس وقت آپ یہ بات شیئر کر رہے ہیں کسی اور سے یا یاد دہانی کرا رہے ہیں اپنے آپ کو ہی، تو یہ بھی تربیت کا ایک وقت ہے، یہ بھی تربیت کا موقع ہے. تو اس میں بعض اوقات آپ اپنے گھر والوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم معلم بنتے ہیں نا تو گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. بہت سے معلم ایسے ہیں کہ جن کے گھر والے اندھیرے میں ہوتے ہیں. تو ہمیں بحیثیت ماں کے، بحیثیت بڑی بہن کے، بحیثیت بیٹی کے، خاندان کے فرد کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے کہاں معلم بننا ہے؟ اپنے گھر میں. بعضوں کے گھر والے جاہل ہوتے ہیں اور ہم دنیا بھر کے علمبردار بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہر شخص صرف اپنے گھر اور خاندان کے پیچھے لگ جائے کوئی جاہل بچے گا؟ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو گھر والوں کو یاد رکھیں؟ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ کچھ پڑھ لے کے جاتے ہیں نا تو خاص قسم کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا امپورٹنٹ سمجھنے لگتے ہیں، اور ساری مشکلات پر یہاں سے شروع ہوتی ہیں. کیا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ ہمارے گھر والے وہ جاہل ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں، اور ہم تو بڑے برائٹ سٹار بن گئے. اپنے آپ کے بارے میں دھوکے میں ہوتے ہیں نا لوگ، اور پھر وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا رہنے لگتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کہاں سے آسمان سے نازل کی ہوئی چیز ہے. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں،
کیونکہ ہم ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ایک ان نون سا ڈسٹینس آ جاتا ہے ہمارے اور گھر والوں کے بیچ میں، چاہے دین کی تعلیم ہو چاہے دنیا کی تعلیم. بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو خود بیچاری انتہائی جاہل ہوتی ہیں، محنت مشقت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں. کیا ایسے بچوں کا یہ حق ہے کہ جب بڑے ہو جائیں تو انہیں ماؤں سے نفرت کرے اور ان ماؤں کو کوئی حیثیت نہ دے اور ان کو کچھ نہ سمجھے؟ اور کیا تعلیم صرف کسی ڈگری کے لینے کا نام ہے؟ کیا تعلیم صرف بہت زیادہ باتیں کرنے کے قابل ہو جانے کا نام ہے؟ کیا تعلیم صرف بہت اونچی اونچی سوچیں سوچنے کا نام ہے؟ کیا آپ کہیں میں بہت ذہین اور بڑے ہائی آئیڈیاز ہیں میرے؟ کیا فائدہ ایسے آئیڈیاز کو جو ایک بھی عمل میں نہ آئے؟ تو اس لیے ہم زمین کی پیداوار ہیں اور ہمیں زمین پر ہی رہنا چاہیے. زمین پہ رہتے ہوئے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ ہم لوگوں سے اپنے آپ کو اوپر سمجھیں اور معلق رہیں، نہ خدا کے قریب ہوں اور نہ بندوں کے قریب. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ گھر والوں کو ساتھ لے کر چلیں. اگر وہ نہیں جانتے تو ان کو سکھائیں، کیونکہ آپ اپنے خاندان سے پہچانے جاتے ہیں. وہ جو بھی ہے آپ کی پہچان وہی ہے، آپ ان کو ڈس اون نہیں کر سکتے. ان کی اچھائی آپ کی اچھائی، ان کی برائی آپ کی برائی. لہذا بے حد ضروری ہے کہ آپ میکسیمم کوشش کریں ان کو ساتھ لے کے چلنے کی، اور آغاز بھی وہیں سے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کہاں سے کیا تھا؟ گھر والوں سے شروع کیا تھا. ہمارے یہاں گھر والوں کو ہوا ہی نہیں لگتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اور پھر ایک مینٹل ڈسٹینس، فزیکل ڈسٹینس، بہت سارے ڈسٹینسز آ جاتے ہیں اور وہ ہماری ضرورت ہے. ہم جتنے مرضی ڈسٹینس پہ ہوں ہم انہی کو بلانگ کرتے ہیں، تو پھر سوائے پریشانیوں کے انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ان کے ساتھ سب سے پہلے ہمدردی کی جائے. پھر اسی طرح پہلی چیز تھی اوقات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کسی خاص مخصوص وقت میں ہی تعلیم نہیں دی، موقع کی مناسبت سے دن کو بھی دی رات کو بھی دی، جنگ کے موقع پر بھی دی اور امن کے وقت بھی دی. آپ نے دیکھو کہ بہت سی صورتیں کب نازل ہوئی ہیں؟ جنگوں کے آس پاس، بلکہ ہر جنگ کے آس پاس کچھ نہ کچھ اترا ہے. جنگ بدر کے موقع پر کون سی صورت اتری؟ انفال. تبوک، توبہ، احد، آل عمران کی آیات ہیں احد میں. پھر اسی طرح صلح حدیبیہ، فتح مکہ. آپ دیکھتے نا کہ ہر موقع پر تعلیم کا سلسلہ جاری. اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ جب سارے حالات درست ہو جائیں گے نا، جب سارے میرے مسائل حل ہو جائیں گے تو پھر میں بڑی اچھی معلم بنوں گی. ابھی تو مجھے پریشانیوں نے ستایا ہوا ہے، ابھی تو میرا ذہن ہی کسی ٹھکانے نہیں. ذہن کبھی ٹھکانے نہیں آئے گا جب تک آپ کوئی کام نہیں شروع کریں گے. آپ گول دائرے میں لکھ لیں وقت، اس میں لکھیں ہر وقت، دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، موقع کی مناسبت کے ساتھ. بس اتنا کی ورڈ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ سنت کی پیروی ہو جائے گی. دوسرا جگہ، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ خاص قسم کی جگہ بنائی جائے پھر ہی تعلیم ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی تعلیم دی ہے، کیونکہ مسجد تو تھی ہی کیا، تعلیم کی جگہ. وہی مسجد تھی، وہی یونیورسٹی تھی. لیکن گھروں میں بھی تعلیم دی. ازواج مطہرات کو کیا حکم ملا قرآن میں؟ کیا کرے وہ؟ گھروں میں تعلیم دیں. ایک عورت نے آ کے کہا تھا نا کہ مرد آپ سے بہت ٹائم لے جاتے ہیں، ہمارے لیے وقت نہیں بچتا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا کرو تم؟ کسی گھر میں جمع ہو جاؤ اور پھر میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. تو عورتیں ایک خاص مقام پر ایک خاتون کے گھر جمع ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا. تو اس سے یہ بھی سنت پتہ چلتی ہے کہ گھروں کے اندر درس و تدریس اور حلقات علم اور مختلف سپیکرز کو بلانا اور ایسی مجلسیں قائم کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا موعدکن بیت فلانۃ، تمہارے اکٹھے ہونے کی جگہ فلاں عورت کا گھر ہے. فاتاہن فحدثہن، تو آپ وہاں خود تشریف لائے اور آپ نے سکھایا. اچھا پھر ایک اور ہمارے یہاں بڑی مت ہے، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، پتہ نہیں تو کنواں نہیں پیاسے کے پاس جاتا ہے. یہ بھی سب من گھڑت باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی درس دیتے تھے، مسجد میں تعلیم دیتے، اور جب ایک خاص خاتون کے گھر سب کو جمع کیا تو وہاں خود بھی تشریف لے گئے، وہاں جا کے بھی دی. تو حسب ضرورت کبھی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کبھی آپ کا لوگوں کے پاس جانا جو ہے وہ کنوینئنٹ ہوگا. پھر اسی طرح منا کے موقع پر آپ نے تعلیم دی، دوران سفر بھی آپ نے تعلیم دی. اس میں عقبہ بن عامر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ہانک رہا تھا. دوسرے آج کے لفظوں میں کہی
کہ میں آپ کا ڈرائیور تھا، تو آپ نے مجھے فرمایا اے عقبہ، کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو پڑھی جانے والی صورتوں میں بہترین ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی وہ سکھائی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ڈرائیورز کو کچھ سکھاتے ہو؟ دھیان ہی نہیں جاتا لوگوں کا، ساری زندگی وہ جاہل رہتے ہیں. روز ان کے ساتھ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن ان کو سننے پڑھنے کے لیے نہیں کچھ. تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو ینگ گرلز ہیں، ہم تو نہیں ان سے بات کر سکتے، فتنے کا ڈر ہے. ٹھیک ہے، لیکن کئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح کی اور مثالیں بھی ملتی کہ دوران سفر آپ نے لوگوں کو سکھایا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہر طرح کے لوگوں کو سکھایا. تیسرا دائرہ لگا لیں، پیپل، لوگ. اچھا، ہم عام طور پر سہولت کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ جی ایف اے پاس ہو، میٹرک پاس ہو، فلاں ہو فلاں ہو، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طالب علم تھے وہ ہمیشہ مکسڈ گروپ رہا. اس میں بچے بھی ہوتے تھے، بوڑھے بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھی، جوان بھی ہوتے تھے، سب ہوتے تھے. بیک وقت سب سیکھتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ جو مکسڈ گروپ ہوتا ہے نا، اس میں استاد سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپس میں بھی ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا اپنی جگہ ایک فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سہولت کے لیے آپ تنظیم ترتیب کر لیجئے، لیکن کسی کو بھی نہ کریں، یہ بھی ایک نبوی طریقہ ہے. علم سب کا حق ہے، علم سب کے لیے. اگر کوئی کسی ایک خاص مجلس میں ایک خاص قسم کا علم نہیں سیکھ سکتا تو اس کو کسی اور مجلس میں کسی اور طریقے سے کچھ اور سکھا دیجئے، کیونکہ سب کا ذہنی لیول ایک نہیں ہوتا. تو قرآن سب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دی، اور گھر والوں میں چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. جیسے آپ نے اپنے چچا کو بھی تعلیم دی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، مجھے کوئی ایک چیز سکھائیے کہ جو میں اللہ سے مانگوں اور دعا کروں اس کے ساتھ. کون سی چیز مانگوں اللہ سے؟ تو آپ نے فرمایا سل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. فمکثت ایاما ثم جئت، وہ کہتے ہیں میں کچھ دن بعد پھر آیا. فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، مجھے کوئی چیز سکھائیے کہ میں اللہ سے دعا کروں. فقال لی یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت مانگو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر خاندان کے بزرگ ہوں تو ان کو بھی سکھایا جا سکتا ہے، ان کو بھی سکھانا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قابل غور چیز ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھایا کرتے تھے، اتنی جو لوگوں کو یاد رہ جائے. یہ جو ہمارے پاس علم کتابوں کی شکل میں اکٹھا ہوا نا، یہ کتاب کی شکل میں نہیں اترا تھا، نہ کتاب کی شکل میں دیا گیا، نہ کتاب کی شکل میں چھوڑا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور قرآن ابھی کسی جلد میں نہیں جمع ہوا تھا، حدیثیں اکٹھی نہیں ہوئی تھی. یہ سب کچھ سہولت کے لیے بعد میں سمیٹا گیا، اکٹھا کیا گیا. لیکن یہ سب مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. آپ خود سوچیے کہ کتنا کچھ سکھایا اور کتنی ورائٹی کے ساتھ سکھایا، اور کتنی ورائٹی لوگوں کی بھی تھی اور جگہوں کی بھی اور اوقات کی بھی، لیکن بعد میں وہ سب ایک جگہ جمع ہو گیا. پھر اسی طرح ساتھیوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے، اپنے دوستوں کو، فرینڈز کو، اپنے جتنے اپنے برابر کے لوگوں کو. حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے سکھائی تھی وہ دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. پھر اسی طرح جوانوں کو بھی تعلیم دی. اس میں مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب جوان تھے اور ہم عمر تھے. ہم آپ کی خدمت میں 20 راتیں ٹھہرے، 20 days کا کورس تھا. آپ بہت مہربان تھے. یعنی ان کو جو بات یاد رہ گئی وہ کیا تھی کہ آپ بہت مہربان تھے. جب آپ نے سمجھا کہ ہم اب اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہیں، یعنی اب ہم جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ہم سے پوچھا ہم اپنے پیچھے کن کو چھوڑ کر آئے، کون کون ہے پیچھے. ہم نے آپ کو بتایا اپنے گھر والوں کہ کون کون ہے ہمارے پیچھے. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اب انہی میں رہو، انہیں علم سکھاؤ اور حکم دو، یعنی جو کچھ سیکھا ہے آپ جا کے اسے سکھاؤ. 20 days میں سرٹیفکیشن دے دی. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات شارٹ کورس بھی فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک، اور ان میں انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس کو بھی پھر آگے پہنچاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نوجوان تھے، آپ کے پاس آئے، ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان قبول کیا، یعنی ایمان لائے. پھر ہم نے قرآن سیکھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا. ایمان لائے، قرآن پڑھا، ایمان میں اضافہ ہو. پھر ایمان بڑھتا ہے تو پھر انسان قرآن پہ عمل کرتا ہے. پھر
تو وہ ایک پورا سائیکل بنتا چلا جاتا ہے. لازم و ملزوم ہے. کیا آپ نے بچوں کو بھی تعلیم دی تھی؟ کب، کہاں، کس کو؟ کوئی یاد کیجیے. کس کو؟ ابن عباس. کب؟ جب وہ آپ کے ساتھ سوار ہوئے تو آپ نے کہا بچے میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کو یاد رکھو اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور وہ حدیث آخر تک. عورتوں کو بھی تعلیم دی تھی آپ نے؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بدوؤں کو تعلیم دی؟ نو مسلموں کو جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ مواقع، اپرچونٹیز، خصوصی مواقع. اب یہ صرف کی ورڈز یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اوقات، لوگ اور جگہ، مواقع. اب مختلف جو موقع ہوتے تھے، مثلا چاند گرہن دیکھا تو اس وقت تعلیم دی. 14ویں کا چاند دیکھ کر ایک عورت جو قیدی بن کر آئی تھی تو اس وقت اس کا بچہ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ رو رہی تھی اور ہر ایک بچے کو اٹھا لیتی تھی. اس وقت آپ نے صحابہ کو سکھایا. تو مختلف مواقع پر جب کوئی سچویشن پیش آتی اس وقت بھی آپ سکھاتے. اور یہ بہترین تعلیم ہوتی ہے کیونکہ وہ ذہن میں رہ جاتی ہے. پھر آپ کے پاس کون کون سیکھنے کے لیے آتا تھا؟ صرف لوکل یا باہر کے لوگ بھی آتے تھے؟ مختلف وفود آپ کے پاس آتے تھے. پھر یہ تھا کہ جن لوگوں کو آپ سکھاتے تھے ان کو آپ اپنے قریب کر لیتے تھے، یعنی قریب بیٹھ کے سکھاتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد اور شاگردوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے. اور پھر کس طرح اس طرح یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ جس میں پرندے بھی بعض اوقات سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر کھڑے ہوتے تو صحابہ اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ لوگوں سے خطاب کرنے سے پہلے خود چپ کراتے یا دوسرا کوئی چپ کراتا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے معلم سے پہلے اگر کوئی اور اس کا اسسٹنٹ یا کوئی اور مددگار آ کر لوگوں کو انٹروڈیوس کرائے، ان کو سیٹل ڈاؤن کرے، ماحول کریٹ کرے، پھر اس کے بعد اصل معلم آئے اور وہ سکھائے، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر خطبے کے دوران لوگوں کو خاموش رہنے کی تلقین کی. وہ حدیث یاد ہے نا کہ جو جمعے کے خطبے میں بات کرتا ہے وہ لغو کرتا ہے، غد لغوتا. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آپ کے چپ کرانے کا طریقہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. آپ یہ نہیں کرتے تھے دھڑ 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 چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، خاموش خاموش، ایسے نہیں. صحابہ کہتے ہیں، ابن حبان نے یہ حدیث روایت کی حضرت خباب سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے تھے، آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا سنو. ہم نے عرض کی ہم نے سنا، سمعنا. فرمایا سنو. ہم نے عرض کی ہم نے سنا. فرمایا سنو. ہم نے عرض کی ہم نے سنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کو مزید متوجہ کیا. ایک بات کو 3 دفعہ دہرایا، یہ نہیں کہا چپ ہو جائے. کیوں کہا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ابھی سیٹل نہ ہوں گے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں، دروازے پہ جو بیٹھے تھے ہو سکتا ہے باہر کوئی دیکھ رہے ہوں یا کچھ اور. کیونکہ ہمارے اکثر حال یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو کوئی اگر پاس سے گزر جائے تو ہم پڑھائی چھوڑ کے تو ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کو پڑھانے کا انداز بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے متوجہ کرتے تھے پھر اس کے بعد ان کو پڑھاتے. پھر اسی طرح آپ اپنے شاگردوں کے نام بھی لیتے تھے. بعض اوقات نام لیتے تھے، بعض اوقات لقب سے پکارتے تھے، بعض اوقات کنیت سے پکارتے تھے، بعض اوقات ایک دفعہ پکارتے، بعض اوقات 3 بار پکارتے، یعنی نام لے کر پکارتے تھے. بعض اوقات قریب ہوتے تو آپ اپنے شاگردوں کے جسم کے بعض اعضاء کو بھی چھوتے تھے. مثلا ابن مسعود کی ہتھیلی کو دونوں ہتھیلیوں میں لے کر آپ، خاص طور پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو سکھاتے وقت اگر آپ ان کے ہاتھ کو پکڑ لیں یا پاس بٹھا لیں یا آپ ان کو پیار کریں اور پھر اس کے ساتھ سکھائیں تو اس سے یہ ہے کہ ان کے سیکھنے میں سہولت ہو جاتی. حضرت معاذ کے ہاتھ پہ تھاما، ابن عمر کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے بات کی، ابن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ابو محذورہ کے سر کو چھوا جب ان کو اذان سکھائی، حضرت عباس کے سینے پہ ضرب لگائی. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسی کوئی بات کرے کہ جس پر اس کو تھوڑا تنبیہ کرنا ہو تو اس کی بھی اجازت ہے. اپنے بیمار چچا حضرت عباس کے پاس آئے اور بیماری کی وجہ سے وہ موت کی تمنا کر رہے تھے. اللہ مجھے، آپ نے ان کے سینے پہ ضرب لگائی اور فرمایا اے اللہ کے رسول کے چچا موت کی خواہش نہ کیجیے، اگر باقی نیکیوں میں اضافہ کیا تو بھی آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ باقی رہے اور کسی چیز یعنی غلطی سے توبہ کر لی اور اللہ کو راضی کر لیا آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی زندگی بہتر ہے موت سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے کہ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں،
شوق میں آ جاتے ہیں کہ اسی طرح حضرت علی کے سینے پر بھی ایک دفعہ ضرب. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے یمن بھیجا تو میں نے عرض کیا آپ مجھے مبعوث تو فرما رہے ہیں، بھیج تو رہے ہیں، بہت ینگ ہوں، مجھے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے میں کوئی تجربہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پہ ضرب لگائی، فرمایا جاؤ، اللہ تمہاری زبان کو ثبات دے اور تمہارے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے نے کبھی عاجز نہیں کیا، کبھی مشکل پیش نہیں آئی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ شاگرد کو دعا بھی دے، کانفیڈنس دے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پش کرے، دھکیلے کہ جاؤ کرو کام. اور جو پش کر دے گا تو پھر جب سمندر میں اترے گا تو تیرنا بھی سیکھ لے گا. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہز فرسٹ فلائٹ والی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی، بندہ کبھی بھی کام کر نہیں پاتا. تو یہ استاد کے فرائض، خاص دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور یہ دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ نام لے کر بھی کہ اللہ فلاں کو میرا مددگار بنا دے، اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کیونکہ یہ سب کچھ جب ہی آتا ہے جب آپ کو اپنے مشن سے محبت ہوتی، جب آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کا دین پھیلے، تو پھر آپ کے اندر بخل اور تنگ دلی نہیں رہتی. پھر آپ صرف اپنے لیے نہیں بھلائی چاہتے، آپ اوروں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، سب سے بڑھ کر دین کی بھلائی چاہتے ہیں. کیونکہ دین ہوگا تو لوگوں کی خیر ہوگی نا، اسی روشنی کے ذریعے تو لوگ اندھیروں سے نکلیں گے. پھر اسی طرح قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدم مبارک سے بھی ٹھوکر لگائی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے نماز پڑھ کے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے قدم سے مجھے ٹھوکر لگا کے کہا کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، کیونکہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ہے نا، تو خزانہ لینے کے لیے آپ کو اندر جانا پڑے گا، تو وہ پڑھیں گے تو کھلے گا. پھر ابن عباس کے لیے علم کتاب کی دعا کی کہ اللہم علمہ الکتاب علمہ التأویل، اللہم علمہ الکتاب. اور وہ کس وقت کی؟ جب آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، یعنی گلے سے لگا کر، تو پھر ان کے لیے دعا کی. اور اسی لیے ابن عباس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجمان القرآن، یعنی قرآن کا ترجمان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اسی طرح دعا کی تھی، اور مومنوں کا محبوب بننے کے لیے. پھر اسی طرح حضرت جابر کے باغ کے لیے دعا کی. حضرت جابر کے لیے 25 بار استغفار کیا آپ نے، 25 بار. ہم اپنے ساتھیوں کے لیے کب استغفار کرتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر کبھی آپ کا کوئی شاگرد آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے جو آپ کو اچھی نہ لگے، تو اس پہ ناراض ہونے کے بجائے آپ اس کے لیے استغفار شروع کر دیں کہ یا اللہ تو اس کو معاف کر دے. کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی، بعض اوقات لاشعوری طور پر ہوتی ہے، بعض اوقات شیطان کے بہلاوے میں آ کے ہوتی ہے، بعض اوقات کسی طرح سے. تو یہ جو تعلیم کا کام ہے یہ تو کبھی نفرت سے ہو ہی نہیں سکتا. اور کبھی کوئی پرفیکٹ آدمی دنیا میں آپ کو ملے گا بھی نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی ایسا مل جائے جو فرشتہ ہو اور جس سے کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو. نہیں، ہر کوئی انسان ہے اور ہر ایک کو اللہ نے ایک مختلف نقطہ نظر دے رکھا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے جو سکھانے کے انداز میں جو گفتگو ہوتی تھی اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا تھا، گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح لگاتار اور جلدی جلدی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر اس طرح بات سمجھاتے کہ ہر مضمون دوسرے سے الگ ہوتا، بات سمجھ میں آ جاتی اور پاس بیٹھنے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے. آپ میراتھن ٹیچر نہیں تھے. میراتھن دیکھیے کبھی، جانتے کیا ہوتی ہے؟ ریس ہوتی ہے نا، بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں اس میں. تو اگر استاد ریس لگانے لگ جائے اور اس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ کس کو کیا بات سمجھ آئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی آدھی بات سنے گا، کوئی کتنی سنے گا. تو بہت ضروری ہے کہ بات اس انداز میں کریں کہ دوسرے کی سمجھ میں آ جائے، خصوصاً جب کوئی نیا کانسیپٹ دے. اگر کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو پہلے سے وہ سن چکے ہیں یا جانتے ہیں، تو صرف اس میں تو آپ ہنٹس بھی دے سکتے ہیں، صرف اشارہ کر سکتے ہیں، ریفرنس دے سکتے ہیں. لیکن باقی چیزوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ خصوصاً نیا سبق ٹھہر ٹھہر کے ایکسپلین کر کے آہستہ سے. اور پھر یہ کہ عقل کے مطابق بات کریں، کیونکہ بعض اوقات استاد اپنے آپ کو استاد بنوانے کے لیے ایسی زبان بولنے لگتا ہے یا ایسے کانسیپٹ دینے لگتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کو روپ پڑ جائے ایک دفعہ، یہ مجھے مان جائے. تو یہ نہیں استاد کے اندر فکر ہونی چاہیے کہ مجھے مان جائے، یہ ہونی چاہیے کہ ان کو بات سمجھ آ جائے. جب انہیں سمجھ آنے لگے گی نا تو وہ مان جائیں گے آپ کو، اس کی فکر نہیں کریں. تو آپ کی قرات میں ترتیل ہوتی تھی، گفتگو میں ترسیل ہوتی تھی،
اور ترسیل میں بھی کیا ہوتا ہے؟ پنکچویشن کا خیال رکھنا. جیسے لکھتے وقت پنکچویشن ہوتی ہے نا، تو ایسے بولتے وقت بھی پازز ہوتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ. ہر شخص سمجھ لیتا تھا آپ کی بات. ہم بھی اپنے لیے ایک کرائیٹیریا رکھیں کہ جو بات میں کرتی ہوں کیا سب کو سمجھ آ جاتی، جو مخاطب. بعض اوقات ہم انگریزی کے لفظ یا ایسے لفظ بولنے لگتے ہیں جو اس لیول کے لوگوں کی سمجھ سے اوپر ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ دہراتے بھی تھے. کتنی دفعہ؟ جی ہاں. بعض اوقات 3 دفعہ، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ دفعہ، یعنی جب تک کسی کو بات سمجھ میں آ جائے. بعض اوقات طلب کرنے پہ دہراتے تھے، بعض اوقات بغیر طلب کے دہراتے تھے. بعض اوقات صحابہ کہتے تھے انظرنا رائنا، اور بعض اوقات نہیں بھی کہتے تھے تو صرف آپ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے. اور بعض اوقات 3 سے زیادہ دفعہ بھی دہراتے تھے. پھر ایک بات کو کئی مجالس میں بھی کرتے، یعنی ایک تو یہ ہوتا تھا اسی وقت 3 دفعہ کہنا، اور ایک یہ ہوتا تھا کہ 3 ڈفرنٹ جگہوں پر کہنا. سمجھ آ گئی؟ بعض اوقات 7 سے زیادہ مرتبہ بھی آپ نے بات کہی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کا ایک گروہ اٹھے گا، وہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرے گا کہ ان کے حلقوں کے نیچے نہ اترے گا. حافظ ہوں گے، مجود ہوں گے، قاری ہوں گے، جب کوئی ان میں سے نکلے گا ہلاک کر دیا جائے گا. ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 مرتبہ سے زیادہ دفعہ یہ بات فرماتے ہوئے سنا. 20 سے زیادہ دفعہ یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے، جب بھی ان میں سے کوئی گروہ اٹھے گا تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے سامنے دجال نکلے گا. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ ان کے اندر سمجھ نہیں ہوگی، جب دل پہ ہی نہ اترے تو پھر اور کیا ہوگا. اور 20 سے زیادہ دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی. اور جب اٹھے گا ختم کر دیا جائے گا، پھر اٹھے گا پھر ختم کر دیا، پھر اٹھے گا پھر ختم کر دیا، حتیٰ کہ دجال ظاہر ہو جائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باتیں بہت اہم تھیں آپ ان کو بہت زیادہ دفعہ بھی کہتے تھے. 2 دفعہ ریپیٹ کرتے، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 20 دفعہ. حضرت جابر کے لیے 25 بار استغفار کی. تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، جو بات جتنی اہم ہو اس کو اتنی دفعہ دہرائیں. کیونکہ آپ کا جو طریقہ تدریس ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ آپ ڈائیگرامز بھی بناتے تھے، آپ اشاروں سے بھی بات سمجھاتے تھے، آپ چیزیں بنا کے بھی بازو کا دکھاتے تھے، عملی نمونے بھی قائم کرتے تھے. گفتگو میں بعض لوگ بہت سلو بولتے ہیں، بعض بہت تیز بولتے ہیں. فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ فوکل پوائنٹ ہے کہ بات سمجھ آ جائے، سمجھا دے. منہ کے اندر نہ بولیں، تیز تیز نہ بولیں، ورڈز کو کھائیں نہیں. آپ کا کلام میں ترتیل اور ترسیل ہوتی تھی. ترتیل کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک حرف واضح. بس ایک چیز ہے کہ کوئی بھی طریقہ کرے نا اس میں اعتدال ضرور رکھے. جو چیز اعتدال سے ہٹ جاتی ہے نا اس کی روح نکل جاتی ہے. دیکھا جائے تو اصل تعلیم ہے بھی یہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہی اسی طرح ہے. کام کے دوران تعلیم دی. ہماری طرح گھنٹوں بہت زیادہ بیٹھ کے پڑھا پڑھایا نہیں ہے عملی زندگی میں. لیکن اب چونکہ حالات ایسے بدل چکے ہیں کہ آبادیاں اتنی بڑھ گئی ہیں اور مجبوریاں ایسی ہو گئی ہیں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ ساری زندگی یہاں بیٹھ جائیں تو بیٹھ بھی نہیں سکیں گے. 23 سال کون لگائے گا آپ میں سے قرآن پڑھنے؟ قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، اسے پڑھتے جائیے اور امپلیمنٹ کرتے جائیے. ساری زندگی سیکھتا ہے انسان. ٹھیک ہے، ہو گیا جو ہو گیا، ماضی از ماضی، اب آگے دیکھیے. ایک اور بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو بہانہ تو بنانا ہی نہیں، بس جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. ڈٹرمنیشن ضروری، ارادہ اور نیت ضروری. کیونکہ بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ جیسے میں نے خود سائیکالوجی پڑھی ہے کافی، اور اس میں اتنی لمبی چوڑی اس چیز کی بحث ہے. اگر بچپن میں بچے کے ساتھ یہ ہو جائے تو پھر بڑے ہو کر یہ ہوتا ہے، اور وہ ایک لمبی کہانیاں اس پر. میں اس پر نہیں بہت یقین رکھتی. یہ سب عذر ہیں، بہانے ہیں کہ چونکہ ہمارے ساتھ ماضی میں یہ ہو گیا اس لیے اب ہم ایسے ہیں. بھئی جو ہونا تھا ہو گیا، اس کو مٹاؤ اور آگے چلو. صحابہ کرام میں سے کتنے تھے جو بچپن میں مسلمان پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے دور جاہلیت کی کتنی باتیں دیکھی تھی، لیکن جب ایمان آتا ہے نا وہ سب کچھ مٹا دیتا ہے. توبہ ہر چیز کو مٹا دیتی ہے.
اللہ کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں، ماضی صاف ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی نہ سوچیں چونکہ فلاں شخص نے فلاں وقت مجھے یہ کہہ دیا تھا، اس سے میں ڈسکریج ہو گیا تھا اور پھر میرا دل ٹوٹ گیا تھا اور پھر میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی تھی اور پھر اس وجہ سے اب میں یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں. وہ تو ایک چیز ہے نا، اور باقی 99 چیزیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان کو استعمال کریں. کیا زندگی میں ایک وہی ملا تھا؟ اور بھی تو ملے ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کو کبھی شاباش بھی دی ہوگی. تو اس کو نہ دیکھیے کہ جس نے آپ کو محروم کیا، اس کو دیکھیے جو آپ کو ملا. تو انشاءاللہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی امپاسبل نہیں. قرآن کے ہر پارے میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا مانگتی ہوں، اللہ میں تو کسی چیز کے قابل نہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن آپ قادر ہیں، آپ قدیر ہیں. فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں. تو مجھے یہ کرنا ہے، آپ مجھ سے کروا لیں. اپنی تڑپ تو ظاہر کریں اور ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کے اندر سچی طلب آ جائے گی نا، دروازے بھی کھل جائیں گے، رستے بھی مل جائیں گے، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آپ کو ساتھ لے چلیں گے. کچھ بھی ناممکن نہیں. سچی طلب چاہیے، سچی تڑپ چاہیے بس. اور اسی کا نام ایمان ہے اصل میں. جی ہاں، ان الحسنات یذہبن السیئات. حضرت بلال کیسا تھا؟ ان کے کوئی ان کا خاندان نہیں تھا، ماں غلام، باپ غلام، خود غلام. کبھی ان کے اندر تو میں نہیں دیکھا کوئی احساس کمتری کہ وہ اس بات پہ روتے رہے ہوں کہ میرے ماں باپ غلام تھے اور میں بھی غلام ہوں، تو اب میرا کیا بنے گا، میں تو کچھ کرنے کے قابل نہیں. کتنی عزت پائی ان. کتنے لوگ ہیں جو آج اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں، ایک کردار ہے پورا. اور ان کو ہمیں تو کوئی ایک جملہ ایسا کہتے تو ہم اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت بلال کے ساتھ ان کا جو آقا ہے وہ کیا کیا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے پر، احد کہنے پر ان کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ ہاں، ان کا تو سبھی کچھ توڑ دیا اس نے، لیکن کیا اس سے وہ باز آ گئے؟ کس چیز نے ان کو اٹھایا؟ ایمان نے. جب پکا یقین ہوتا ہے نا اللہ کی ذات پر اور سچا ایمان ہوتا ہے، جو ہو ذوق یقین پیدا، کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو چند ایک چیزیں یاد دہانی کے لیے انشاءاللہ آپ سے بات کروں گی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.